اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ علم دین واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے علم دین سیکھنے کا موقع میسر آئے وہ بہت خوش نصیب ہے، جبکہ جو اس سے محروم رہا وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ علم دین کی اہمیت کا اندازہ آج کے زمانے میں اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ دعوت اسلامی پر فضول اعتراضات کرنے والے لوگوں کو شریعت کے مطابق بتائی جانے والی صحیح بات بھی اسلام کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ ان بیچاروں کے پاس سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کا رد کرنے کے لیے بے حد ٹائم ہوتا ہے، پر افسوس علم دین سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ عقل کے اندھے علم سے کورے اپنے جاہلانہ اعتراضات کا اظہار کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ ان کے ان لمیٹڈ اعتراضات میں سے ایک اعتراض امیر اہل سنت کی اس ویڈیو پر ہے جس میں امیر اہل سنت نے گستاخ رسول کو قتل کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا تھا۔ امیر اہل سنت کا آسان الفاظ میں بیان کیا گیا مسئلہ کہ گستاخ کو عام آدمی قتل نہیں کر سکتا، حاسدین کے گھٹوں میں موجود دماغوں کو سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال گستاخ کے قتل والے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ قتل کی سزا اسلام میں گستاخ ہی کو نہیں بلکہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 178 اور دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے قصاص یعنی کوئی قتل کرے تو بدلے میں اس کے قتل کا حکم فرمایا، یعنی خون کا بدلہ خون۔ جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں ان کے قتل کا حکم سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں بیان ہوا۔ تفسیر خزانہ عرفان میں ہے اللہ سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے اولیاء سے عداوت کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ جو زمین اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے قتل کا حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہی میں مذکور ہے۔ اس کی تفسیر میں تفسیر رضوی میں ہے کہ جو مسلمان یا کافر بادشاہ اسلام سے باغی ہو کر رہزنی کرنے اور زمین میں فساد پھیلانے اور ڈاکہ ڈالنے لگے اس کی یہی سزا یعنی قتل ہے۔ البتہ ڈاکو کے قتل کے لیے چند شرطیں فقہ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، اور مرتد ہونے والے کو بھی قتل کرنے کا واضح حکم حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے جس مسلمان نے اپنا دین بدلا اسے قتل کر دو۔ بلا شبہ اگر کوئی مسلمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرے وہ کافر و مرتد ہے اور اس کی بھی یہی سزا ہے، اور خاص کر گستاخ کے قتل کے حکم پر بھی احادیث وارد ہیں، جیسا کہ اس سلسلے میں ایک حدیث مشہور بھی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ۔ نکاح کرنے کے بعد زنا کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم ہے، رجم اور سنگسار کی صورت میں، یعنی ایسے کو میدان میں لے جا کر لوگ نماز کی طرح صفوں میں کھڑے ہو کر پتھر ماریں یہاں تک کہ مر جائے۔ رجم کا حکم بھی حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر 3 جرموں میں سے ایک کی وجہ سے۔ نکاح کے بعد زنا کے وہ سنگسار کیا جائے، اور وہ شخص جو اللہ و رسول سے جنگ کرنے نکلا ہو وہ قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا زمین سے نکال دیا جائے، یا کسی جان کو قتل کر دے تو اس کے عوض قتل کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسے آدمی کا خون حلال نہیں جو لا الہ الا اللہ اور میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو سوائے 3 آدمیوں کے، نمبر 1 جان کے بدلے جان، نمبر 2 شادی شدہ زانی، نمبر 3 اپنے دین کو ترک کرنے والا، جماعت کو چھوڑنے والا۔ لیواتت کے مرتکب کو بھی قتل کا حکم دیا گیا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول یعنی کرنے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اور جادوگر کے حوالے سے بھی یہی حکم دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا تلوار سے مارنا ہے۔
دعوت اسلامی پر دن رات اعتراضات کرنے والوں کے مطابق گستاخ رسول کو کوئی بھی کہیں بھی قتل کر سکتا ہے، تو گستاخ رسول کے علاوہ جن جن دوسرے مجرموں کے بارے میں قتل کا حکم دیا گیا تو ان کو کوئی بھی کہیں بھی قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ اعتراض کرنے والوں کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ جب قتل کا حکم دیا گیا ہے تو ہر کوئی ان میں سے کسی کو بھی قتل کر دے، اور خاص کر خون کے بدلے خون، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والے اور ملک میں فساد پھیلانے والے اور ڈاکوؤں کے حوالے سے تو واضح طور پر قرآن میں حکم دیا گیا ہے، اور ایسی کئی اور سزاؤں کا حکم قرآن و حدیث میں بیان فرمایا گیا، جیسے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنا، شرابی، غیر شادی شدہ زانی اور زنا کی تہمت باندھنے والے کو کوڑے مارنا۔ جب دعوت اسلامی پر اعتراض کرنے والوں کے مطابق کوئی کسی کو بھی سزائے موت دے سکتا ہے تو کوڑے مارنے کی سزائیں تو موت کے سامنے بہت چھوٹی سزائیں ہیں، یہ کوئی کیوں نہیں دے سکتا؟ ان لوگوں کو بھی اب یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سزائیں دینے کا اختیار ہر کسی کو نہیں ہے، یہ سزائیں اسلامی سلطنت میں سلطان اسلام دے گا، عام شخص کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ وہ ان میں سے کوئی سزا کسی کو دے۔ اور ان بے علموں کو پتہ نہ تھا کہ وہ اعتراض دراصل امیر اہل سنت پر نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر کر رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والے امیر اہل سنت کی ویڈیو میں بیان کی گئی پوری بات سنتے ہی نہیں، یا سنتے ہیں تو شاید سمجھتے نہیں۔ اپنی ویڈیو میں امیر اہل سنت نے فتاوی رضویہ اور بہار شریعت کا حوالہ بھی دیا تھا، لیکن معترضین اس حصے کو کٹ کر کے چلاتے ہیں اور مکر سے کام لیتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں، جو شخص کلمہ گو ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے یا تکذیب کرے یا کوئی عیب لگائے یا شان گھٹائے، وہ بلا شبہ کافر ہو گیا اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی۔ فقہائے کرام کے گستاخ کے حوالے سے عبارت نقل فرمانے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ سلطان اسلام انہیں بعد توبہ و اسلام صرف تعزیر دے یا اب بھی سزائے موت دے۔ وہ بزازیہ اور اس کے بعد کی بہت کتب معتمدہ میں ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں، اس کے یہی معنی ہے، اور اس کی بحث یہاں بیکار ہے۔ کہاں سلطان اسلام اور کہاں سزائے موت کے احکام؟ دیکھیں کیسے واضح الفاظ میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سلطان اسلام ہی گستاخ کو قتل کرے گا، اور یہ بھی کہ ہند میں سلطان اسلام جب نہیں ہے تو کہاں سزائے موت کے احکام، اور بعد توبہ اس کی سزا کے بارے میں اختلاف کی بحث کو یہاں غیر ضروری فرما رہے ہیں کہ جب یہاں سلطان اسلام ہے ہی نہیں تو اس مسئلے کی بحث سے کیا حاصل ہونے والا ہے۔ اور فتاوی رضویہ میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، مرتد ہونا سب سے بدتر جرم ہے، اس کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے مگر توبہ و اسلام، اور اگر توبہ نہ کرے اور اسلام نہ لائے تو دنیا میں سلطان اسلام کے یہاں اس کی سزا قتل ہے اور آخرت میں عبدالآباد کے لیے جہنم۔ ایک اور جگہ ایک فاسق قاضی کے حوالے سے سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ قاضی سزائے شدید کا مستحق ہے، مگر یہاں کون سزا دے؟ حاکم اسلام سزا دیتا ہے، بلکہ وہ حاکم اسلام اس قاضی کی ناپاکی پر قاضی کو قتل تک کر سکتا ہے کہ ایسا شخص یسعون فی الارض فسادا، زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، میں داخل ہے۔ اور حسام الحرمین جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے، جس کا ذکر کئی مقامات پر اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی میں کیا، اس میں علماء حرمین شریفین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ گستاخ کو قتل کرنے کا حکم سلطان اسلام کے لیے ہے، بلکہ دو ٹوک الفاظ میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد اور داماد مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حسام الحرمین میں کئی بار حاشیے میں اس بات کو بیان فرمایا کہ گستاخ کو قتل کرنے کا اختیار سلطان اسلام ہی کے لیے ہے، اور ایک جگہ یہاں تک فرمایا کہ جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کی سپرد ہے، نہ عام رعایا یعنی نہ کہ عام لوگوں کے، جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ رہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے رد اور بیان سے جھڑکنا اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بوتے یعنی طاقت بھر، بلکہ حقیقتاً فقہائے کرام نے
کتب فقہ میں مصرح یعنی صاف صاف ارشاد فرمایا کہ جو کسی مرتد کو بے حکم بادشاہ قتل کر دے اسے بادشاہ سزا دے۔ جب ممالک اسلامیہ میں یہ حکم ہے تو ان کے ماسوا میں کیسے نہ ہوگا، کیونکہ مرتد کے قاتل کو غیر مسلم حکام یقینی قتل کر دیں گے۔ تو اس قتل مرتد میں اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو، اور اپنے نفس مسلم کو ایک کافر جان کی عوض قتل کے لیے پیش کرنا ہے۔ سیدنا عمر و سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے، فرمایا ارشاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً ساری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک کسی مسلمان شخص کے مارے جانے سے بہت زیادہ ہلکا ہے۔ ترمذی و نسائی نے اسے روایت فرمایا، تو اس بات کے لیے آپ خوب ہوشیار رہیے کہ جہاں کہیں یہ احکام واقع ہوئے خاص بادشاہ حکام ہی کے لیے ہیں۔ چنانچہ انہی حسام الحرمین کی تقاریض میں چند علماء اعلام نے اس کی تصریح فرما دی ہے۔ حسام الحرمین کا یہ کلام بار بار دیکھیے اور فیصلہ کیجیے کہ کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسی کے مطابق مسئلہ بیان کیا تھا یا نہیں، بلکہ اس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو بے اجازت بادشاہ کسی مرتد کو قتل کرے اسے سزا دینے کا فقہا نے لکھا ہے۔ اگر یہی بات امیر اہل سنت بیان کر دیتے تو حاسدین سر پر پہاڑ اٹھا لیتے۔ بہار شریعت بھی ملاحظہ ہو کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرتد کو قید کرنا اور اسلام قبول نہ کرنے پر قتل کر ڈالنا بادشاہ اسلام کا کام ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ایسا شخص اگر زندہ رہا اور اس سے تعرض نہ کیا گیا یعنی ایسوں کو روکا نہ گیا تو ملک میں طرح طرح کے فساد پیدا ہوں گے اور فتنے کا سلسلہ روز بروز ترقی پذیر ہوگا، جس کی وجہ سے امن عامہ یعنی امن و سکون میں خلل پڑے گا۔ لہٰذا ایسے شخص کو ختم کر دینا ہی مقتضائے حکمت یعنی حکمت کے مطابق تھا۔ اب چونکہ حکومت اسلام ہند میں باقی نہیں، کوئی روک تھام کرنے والا باقی نہ رہا، ہر شخص جو چاہتا ہے بکتا ہے، اور آئے دن مسلمانوں میں فساد پیدا ہوتا ہے، نئے نئے مذہب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک خاندان بلکہ بعض جگہ ایک گھر میں کئی مذہب ہیں اور بات بات پر جھگڑے لڑائی ہیں۔ ان تمام خرابیوں کا باعث یہی نیا مذہب ہے۔ ایسی صورت میں سب سے بہتر ترکیب وہ ہے جو ایسے وقت کے لیے قرآن و حدیث میں ارشاد ہوئی، اگر مسلمان اس پر عمل کرے تو تمام قصوں سے نجات پائے، دنیا و آخرت میں بھلائی ہاتھ آئے۔ وہ یہ کہ ایسے لوگوں سے بالکل میل جول چھوڑ دیں، سلام کرنا ترک کر دیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا، غرض ہر قسم کے تعلقات ان سے قطع کر دیں یعنی توڑ دیں، گویا سمجھیں کہ وہ اب رہے ہی نہیں۔ اور ایک مقام پر بہار شریعت ہی میں فرماتے ہیں قتل وغیرہ کے متعلق جو کچھ بیان ہوا یہ اسلامی احکام ہیں جو اسلامی حکومت میں ہی ہو سکتے ہیں، مگر اب کی ہندوستان میں اسلامی سلطنت باقی نہیں، اگر کسی کو قتل کرے تو خود موجودہ حکومت کی طرف سے قتل کیا جائے، لہٰذا حالات موجودہ میں ان پر کیسے عمل ہو سکے؟ اس وقت جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے میل جول، نشست و برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا وغیرہ ترک کرے۔ بلکہ بہار شریعت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسے شخص کو جس پر رجم کرنے کا حکم ہو چکا ہو کسی نے قتل کر ڈالا یا اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر نہ قصاص ہے نہ دیت، مگر اس قتل کرنے والے کو سزا دیں گے کہ اس نے کیوں پیش قدمی کی۔ ہاں اگر حکم رجم سے پہلے کسی نے ایسا کیا تو قصاص اور دیت واجب ہوگی۔ دیکھیں کیسے صاف الفاظ میں فرمایا کہ سلطان اسلام کا رجم کے حکم کو دینے کے بعد بھی کوئی آگے بڑھ کر پہلے قتل کر دے تو اسے سزا دی جائے گی، اور اگر سلطان اسلام کی طرف سے رجم کرنے کا حکم نہ آئے اور کوئی آگے بڑھ کر شادی شدہ زانی ملزم کو قتل کر دے تو پھر قصاص تک لیا جائے گا۔ ایسے ہی زنا کی حد اور دیگر سزاؤں کے قائم کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حد قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے۔ زنا ہی کی سزا کے بارے میں فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مگر قرآن و حدیث کا یہ حکم بادشاہ اسلام کے ساتھ خاص ہے، اگر بادشاہ اسلام نہ ہو تو دوسرے لوگوں کو شرعی حد قائم کرنے کا اختیار نہیں۔ تو اب وہ لوگ ذرا لائن بنائیں اور امام اہل سنت اور دیگر علماء کے بارے میں بھی اپنی زبان ہلا کر دکھائیں
اور یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ حاسدین دعوت اسلامی کو اتنا سمجھ نہیں آتا کہ دیوبندی وہابی ہمارے نزدیک گستاخان رسول ہیں، جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخ کو سزا کے طور پر قتل کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اس بات میں سلطان اسلام کی بات کی جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا وہ وہابیوں کے بارے میں بھی ایسا فتویٰ دکھائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہو کہ جہاں پاؤ وہابیوں کو قتل کر دو۔ وہ لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ اب گستاخ کے بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے، اور یہی ہمارے اکابر بشمول اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ دیتے آئے ہیں۔ گویا ایک طرف سے گستاخ کے قتل کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف بائیکاٹ ہی کو آپشن بتاتے ہیں، تو کیا اسے بھی دوگلی پالیسی کہیں گے یہ لوگ؟ بس جہالت کی یہی انتہا ہے، اپنی باتیں انہیں خود سمجھ نہیں آتی۔ وہابیوں کے بائیکاٹ کرنے کی بات سے وہ خود اپنے اعتراض کا اپنے ہی منہ سے جواب دیتے ہیں، پر بیچاروں کو ہوش ہی نہیں۔ اگر ہر گستاخ کو کوئی بھی قتل کر سکتا ہوتا تو ہمارے علماء بائیکاٹ کا نہیں بلکہ قتل کا فتویٰ دیتے تھے، اور خود پہلے علماء قتل کرنے کے لیے نکلتے۔ اگر قتل کرنے کا حکم سب کے لیے عام تھا تو علماء پر یہ اعتراض آئے گا تو انہوں نے خود قتل کیوں نہ کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس مسئلے پر اعتراض کر رہے ہیں وہ خود قتل جیسے معاملوں سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اگر حکم تھا تو یہ کام خود کیوں نہ کیا؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، پر نہ اعتراض صرف دعوت اسلامی پر ہی کرنا ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اندھے بن کر بڑے بڑے علماء پر اعتراض کر رہے ہیں کہ قتل کا حکم ہر ایک کو ہوتا تو ان بے دینوں پر قتل کا فتویٰ دینا کئی طرح سے علماء پر لازم ہو جاتا۔ صحیح بخاری میں تو خاص کر خارجیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ وہابیہ بھی خوارج ہی کی برانچ ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں بیان کیا ہے۔ تو پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک معترضین نے وہابی خارجیوں کو واصل جہنم کیوں نہ کیا؟ صحیح یہ ہے کہ حدیث میں خارجیوں کا بیان کردہ حکم سلطان اسلام کو ہے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی اسی حدیث کے خلاصے میں بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے قتل کر دو وہ خارجی مرتد ہیں، یا اس لیے کہ وہ سلطان اسلام کے باغی ہیں، مگر یہ قتل شاہ اسلام کرے گا نہ کہ عام مسلمان۔ اس طرح کے قتل وغیرہ کے احکام جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان کو عام سمجھنا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صرف اتنا سنا کر چھوڑ دینا کہ قتل کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بیان نہ کرنا کہ یہ قتل کا حکم سلطان اسلام کو ہے، خیانت ہے۔ ایسے ہی ہند میں بلکہ باقی ممالک میں بھی غیر مسلم مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، صرف آیت کے حکم کو بیان کرتے ہیں مگر اس حکم کے خاص ہونے کو اور اس آیت کے شان نزول کو پس پشت ڈال کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ فتاوی مرکز تربیت افتاء میں کفار کے ایسے ہی ایک اعتراض کا جواب ہے کہ قرآن پاک میں جو ارشاد ہے مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم پاؤ، یہ حکم مشرکین عرب کے ساتھ خاص ہے۔ حجت الاسلام امام ابو بکر احمد احکام القرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم پاؤ عرب کے مشرکین کے ساتھ خاص ہو گیا، ان عرب کے مشرکین کے علاوہ کے لیے یہ حکم نہیں۔ بعض نازک ترین حالات میں ہماری حکومتیں بھی اعلان کرتی ہیں کہ فسادیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دو۔ اس سے زیادہ نازک اور خطرناک حالات میں قرآن میں یہ اجازت مسلمانوں کو اس زمانے میں دی گئی۔ اب کسی بھی ملک میں مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کافر کو مارے، کیونکہ وہ مسلمان جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے دستور کا پابند عہد ہوتا ہے، اور دستور میں تمام شہریوں کی جان و مال کا تحفظ بھی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اے ایمان والوں اپنا عہد پورا کرو، اس لیے یہاں کے ہر شہری پر بالخصوص مسلمانوں پر ہر شہری کی جان مال، دین، عقل سب کا تحفظ ضروری ہے، اور بد عہدی یعنی یہ عہد توڑنا اور کسی کو مار دینا حرام و گناہ ہے۔ علماء کی ان عبارات سے گستاخ کے قتل کا مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ اب رہی یہ بات کہ کسی عاشق رسول نے عشق کے غلبے میں آ کر بے خودی کی کیفیت میں کسی گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تو ہم انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ بے خودی کی کیفیت میں بندہ ہوش سے باہر ہو جاتا ہے۔